عمران خان کے گھر پر حملہ، سپریم کورٹ پر جو لوگ حملہ کر سکتے ہیں ان کو عمران خان کا گھر کیا نظر آئے گا۔ ایسے لوگ پاکستان میں حکمران ہوگا تو پاکستان کے عواموں کے آنکھوں سے ہر وقت آنسو بہے گا۔ مہنگائی کے دلدل میں ایسے بھی ہمارے آنکھوں میں آنسو ہے۔ امپورٹڈ حکومت کے حوالے کبھی بھی نہیں کرنے دیں گے۔ ہمارے سینوں پر گولی چلائے، مارے ہمیں اگر سارے پاکستان بھی شہید ہو جائے پھر بھی ہم عمران خان کو ایسے امپورٹڈ حکومت کے حوالے نہیں کرنے دیں۔ پاکستان کو انہوں نے کشمیر بنا دیا ہوا ہے۔ آج یہ لاہور اس وقت کشمیر کا منظر پیش کر رہا ہے۔ کبھی ہم لوگوں نے دیکھا نیوز میں جب وہ انڈین پولیس کشمیریوں پہ شیلنگ کرتی ہے، اس طرح کے مظالم کرتی ہے۔ اس وقت میں زمان بار کے باہر موجود ہوں۔ صبح سے پولیس انتظامیہ کی طرف سے شیلنگ اور مسلسل لاٹھی چارج جاری ہے۔ اسی طرح پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں وہ بھی ڈٹ کے کڑے ہیں۔ شام ہو گئی ہے، ان سے بات کریں گے ان کا حوصلہ کیسا ہے۔ جناب، ہاتھ میں ڈنڈا ہے لیکن آپ کی آنکھوں میں آنسو نظر آ رہے ہیں، لگتا ہے شیلنگ نے کچھ زیادہ خراب کر دیا۔ بس یہ شیلنگ ہمارا کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اس کا مقابلہ ہم نے دھرنے میں بھی کیا تھا۔ 31 اگست 25 اگست جتنے بھی ان چوروں نے جو امپورٹڈ حکومت نے ہمارے ساتھ کیا پاکستان کے عواموں کے ساتھ ظلم، تو یہ پورا دنیا نے دیکھا۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ عمران خان کے گھر پر حملہ، سپریم کورٹ پر جو لوگ حملہ کر سکتے ہیں ان کو عمران خان کا گھر کیا نظر آئے گا۔ اور پاکستانی عوام، جب ایسے لوگ پاکستان میں حکمران ہوگا تو پاکستان کے عواموں کے آنکھوں سے ہر وقت آنسو بہے گا۔ مہنگائی کے دلدل میں ایسے بھی ہمارے آنکھوں میں آنسو ہے، اب بھی ہو۔ اور لیکن مقابلہ جیت جو ہے نا، جیت عمران خان کا ہے، پاکستان کا ہے۔ ہمارا لیڈر الحمدللہ اسلامی لیڈر ہے، پورا دنیا کے ساتھ، پورا دنیا کے اسلامی ملکوں کے ساتھ مل کر اس دفعہ سپر پاور کا اعلان کرے گا۔ یہ امریکہ کے غلام ہمیشہ تک ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ انہوں نے جو پاکستان کے ساتھ غداری کیا، ججز پر پریشر، ان کے حکومت میں ججز پر پریشر ہوتے، اب فوج پاکستان سے اور سپریم کورٹ آف پاکستان سے ہمارا درخواست ہے پورا دنیا کے اسلامی ملکوں سے کہ اس پر ایکشن لے ہو۔ ٹھیک ہے جناب، مجھے یہ بتائیں، اس وقت تو شدید سخت ترین صورتحال سے آپ اس مرحلے سے گزر رہے ہیں، لیکن آپ کو یہاں پہ ٹھہرتے ہوئے کتنے دن ہو گئے؟ یہاں جیل بھرو تحریک ہم بنیگالہ میں تھے سیکورٹی میں، جب حالات گرفتاری کا نارمل ہو گیا امپورٹڈ حکومت تو ہم چلے گیا وہاں سے کراچی، تو کام کے لیے گیا تھا۔ لیکن جب امپورٹڈ حکومت نے یہاں پر پھر یہ گرفتاری کا اعلان کر دیا عمران خان کا، اور عمران خان نے بھی جیل بھرو تحریک کا، تو ہم ادھر پہنچ گیا، جیل تو نہیں گیا لیکن پہنچ گیا۔ ہم نے بولا خان صاحب کے ساتھ اکٹھا جائیں گے۔ چاروں طرف سے پولیس انتظامیہ، پولیس کی نفری نظر آ رہی ہے، جیسا کہ ہم اس وقت مقبوضہ کشمیر میں ایسا نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ خان صاحب کو گرفتار کرنے کے کتنے چانسز ہیں؟ خان صاحب کی گرفتاری کا امپورٹڈ حکومت کی طرف سے تو 100% چانس ہے، لیکن ہماری طرف سے 1% بھی نہیں ہے، سمجھ گیا۔ الحمدللہ ہم اپنا لیڈر کو اس امپورٹڈ حکومت کے حوالے کبھی بھی نہیں کرنے دیں گے۔ ہمارے سینوں پر گولی چلائے، مارے ہمیں اگر سارے پاکستان بھی شہید ہو جائے پھر بھی ہم عمران خان کو اس امپورٹڈ حکومت کے حوالے نہیں کرنے دیں گے انشاءاللہ۔ ناظرین، اس وقت میرے ساتھ بڑی تعداد میں کارکنان موجود ہے۔ کارکنانوں کی حالت آپ لوگوں کے سامنے اسکرین پر نظر آ رہا ہے۔ جناب، کیا ہوا ہے؟ مقبوضہ کشمیر میں تو نہیں رہ رہے؟ یہ اس وقت پورے پاکستان کو انہوں نے کشمیر بنا دیا ہوا ہے۔ آج یہ لاہور اس وقت کشمیر کا منظر پیش کر رہا ہے۔ کبھی ہم لوگوں نے دیکھا نیوز میں جب وہ انڈین پولیس کشمیریوں پہ شیلنگ کرتی ہے، اس طرح کے مظالم کرتی ہے۔ پاکستان کی پولیس اس طرح کے مظالم ہم پہ کر رہی ہے۔ میں ان لوگوں کو رانا بندری کو پیغام دینا چاہ رہا ہوں تو تم اس سے ڈبل ٹرپل بھی ظلم کر لو۔ یہ خان کے سپاہی اس وقت رات کے اندھیرے میں صبح 9 بجے سے آ کے ادھر مقابلہ کر رہے ہیں۔
मैं उसको राना बंदरी को पैगाम देना चाह रहा हूँ, अगर तुमने इससे डबल ट्रिपल भी करना है तो कर ला, ये नहीं भागने वाले सारे। खुला चैलेंज है उसे कि पुलिस को थोड़ा सा आगे तो ला, ये 2 कदम कारकुन आगे जाते हैं, पुलिस 10 कदम। हाँ जी नाज़रीन, इस वक्त जमात पार्क की जो मेन सड़क है उसके ऊपर मैं मौजूद हूँ, जो सुबह से पुलिस और कारकुनानों के माबैन जो एक तसादम जारी थी, इस वक्त थोड़ी सी खामोशी देखने को मिल रही है, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा कि आगे क्या होगा। मेरे अकब में आपको आप देख सकते हैं, आप वैसे अंधेरा है और नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन कंटेनर्स खड़े हैं और जो कारकुनान है वो भी बड़ी तादाद में मौजूद है। इतनी शेलिंग की गई कि इस वक्त मैं ठीक तरह से सांस नहीं ले पा रहा, लेकिन कोशिश करूँगा कि आप लोगों को ये मनाजिर दिखाऊँ। मुसलसल सुबह से ये सिलसिला जारी है, इसी तरह ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल से आप लोगों को अपडेट करता रहूँगा। इस वक्त शाम के 7 बज चुके हैं, ये मनाजिर आप लोगों के सामने है। इसी के साथ देखते रहिए इंडिपेंडेंट टाइम्स। अपनी मेज़बान फ़ारूक आफरीदी को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने खैर।